میرے ابا نے میری شادی 12 سال کے بچے سے کرا دی۔ میں شوہر کو بچہ سمجھ کر سو جاتی اور اپنے آپ کو بڑا بھلا کہتی، لیکن میری جان تو تب پڑی جب پتہ چلا میں تو حاملہ ہو گئی، وہ بھی میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے 12 سال کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں کوئی ارمان نہ تھے، بلکہ مجھے تو اپنے آپ پر شرمندہ تھی۔ دوسرا وہ میرے ابا تھے جنہوں نے اپنی بیماری کی وجہ سے میری شادی کر دی۔ انہوں نے یہ سوچ کر ایک 12 سال بچے سے شادی کرا دی تھی کہ کم سے کم میں ان کے جانے سے پہلے اپنے گھر کی ہو جاؤں گی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے ابا نے ایک دفعہ بھی میرے جذبات کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ ایک 12 سالہ بچہ کیسی خوشی دے سکتا تھا؟ میں جوان تھی، خوبصورت تھی، بہت سے لڑکے تھے جو مجھ سے شادی کی خواہش رکھتے تھے، لیکن میرے ابا نے ایک 12 سالہ بچے کو میرے لیے چن کر میری زندگی برباد کر دی۔ نہ میرے جذبات کی پرواہ کی تھی اور نہ ہی میرے خواہشات کا کوئی خیال رکھا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر میرا سر پھٹ رہا تھا کہ میں اس رشتے کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزاروں گی۔ میرے پاس تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابا مجھے رخصت کر کے سنتوش ہو گئے تھے، لیکن مجھے ایک ایسی چلتی ہوئی آنکھوں میں جھونک دیا تھا جس میں شاید میں ساری زندگی ہی جیل میں رہنا تھی۔ اس رات آنسوؤں کے نزد ہو رہی تھی اور میں بے چین پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اپنے ہی خیالات میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ مجھے لگا تھا کہ میرا شوہر آیا ہوگا، لیکن ایک 17-18 سال لڑکی میرے پاس چلی آئی۔ میں اپنے سسرال میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی، اس لیے اس بات سے بھی انجان تھی کہ یہ لڑکی کون ہے۔ اس کی نظریں میرے وجود پر تھیں۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھ گئی اور میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگی، تم بڑی خوبصورت ہو، تمہارے ہاتھ کتنے نرم و نازک ہیں، تمہیں تو کوئی شہزادہ مل سکتا تھا، لیکن تمہارے ابا نے تمہیں میرے 12 سال بھائی کے ساتھ رخصت کر کے تم پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میری نند ہے، تمہارا کردار ادا نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کے ہر انداز میں میرے لیے محبت تھی۔ اس کی باتوں نے میری آنکھوں کی روشنی نم کر دی اور میں نے بنا کچھ کہے چند آنسو بہا دیے۔ اس لڑکی نے کھڑے ہو کر میرے آنسو پوچھے اور کہنے لگی، رونے کی کوئی بات نہیں ہے نا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا بھائی بھی بڑا نہیں ہے، وہ بھی تمہارا خیال رکھے گا، بس وہ بھی بچہ ہے، اور میرے ابا نے تمہارے ابا کی دوستی کی خاطر تم دونوں کو ایک رشتے میں باندھ دیا ہے، تم کچھ وقت اس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا لو، پھر ہم کوئی تدبیر کریں گے اور میں تمہیں اس رشتے سے آزادی دلا دوں گی۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر مجھے تھوڑی سی امید مل گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں تنہا نہیں ہوں،
واقعی اگر مجھے اس رشتے سے آزادی مل جاتی تو میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ مجھے اپنے ابا سے کوئی امید نہ تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ وہ مجھے تسلی دے کر کمرے سے نکل گئی تو ایک 12 سال بچہ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میں جان گئی یہی میرا شوہر ہے۔ میں اسے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو شاید وہ بالکل اسی جیسا ہی ہوتا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھا اور میری چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے کہنے لگا، مجھے سرخ رنگ کی چوڑیاں بہت پسند ہیں۔ یہ تو آپ کی کوری کوری کلائیوں پر بہت جچ رہی ہیں۔ میں نے گھبرا کر اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ وہ 12 سال کا بچہ تھا لیکن میرا شوہر تھا اور یہی سوچ کر مجھے کچھ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میری اس حرکت پر اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، آپ تو ایسے ڈریں گی جیسے میں آپ کو کاٹ جاؤں گا۔ آپ میری ہی بیوی ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ کیا 12 سال بچہ کے منہ سے اپنے لیے بیوی کا لفظ سن کر میرے دل میں ٹھیس اٹھی، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ اور پھر میں نے کہا کہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں اور نیا ساز و سامان تیار کر کے سونا چاہتی ہوں۔ اس نے کوئی اعتراض نہ کیا اور میں جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ کتنی ہی دیر میں شاور کھول کر نیچے کھڑی اپنے آنسوؤں کو پانی کے ساتھ ملاتی رہی اور اپنے دل کو ہلکا رکھتی رہی۔ مجھے یوں ہی شاور کے نیچے کھڑے کافی دیر گزر گئی تھی اور پھر اچانک ایسا لگا جیسے کسی کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوں۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ ایک ٹائل والی جگہ تھی اور اس میں ایسی کوئی کھڑکی نہیں تھی کہ کوئی باہر سے مجھے دیکھ سکے۔ تو کیا کمرے میں سے کوئی مجھے دیکھ رہا تھا؟ لیکن کون؟ کمرے میں تو وہ تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے جلدی سے واش روم سے باہر نکلی تو میرا شوہر حماد بستر پر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اسے سوتا دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا یہ وہ نہیں تھا۔ اگر وہ سو رہا تھا تو بھلا مجھے کون دیکھ سکتا تھا؟ میں خاموشی سے بستر پر دوسرے کنارے پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سارے دن کی تھکاوٹ اور رونے دھونے کی وجہ سے میری آنکھیں اس قدر بوجھل تھیں کہ کچھ ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ لیکن آدھی رات کو مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا اور میں نیند میں سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اس قدر اندھیرا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے نیند میں ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے میرے وجود پر ہاتھ پھیرا ہو۔ بڑی مشکل سے میں نے سائیڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کو روشن کیا اور اپنے ہاتھ پر بستر پر پڑے احمد کو دیکھا جو پہلے کی طرح ہی گہری نیند سو رہا تھا۔ شاید پھر سے میرا وہم تھا، اس لیے مجھے ایسا لگا تھا
کہ کسی نے مجھے چھونے کی کوشش کی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے دوبارہ لیمپ بند کیا اور سو گئی۔ لیکن صبح جب میری آنکھیں کھلی تو میرا ہوش اڑ گیا۔ میرا لباس کچھ کھلا ہوا تھا مگر احمد وہی گہری نیند میں تھا۔ میں نے پریشانی کے علم میں یہاں وہاں نظر ڈالی لیکن سمجھ کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ کیا مجھے بار بار وہم ہو رہا تھا یا پھر بات کچھ اور ہی تھی؟ ایک عجیب سی پریشانی نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ میں تھوڑی دیر میں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی ڈرائنگ ٹیبل پر احمد کے ابا یعنی میرے سسر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سر سے پاؤں تک مجھے اپنی نظروں کے نشانے پر لیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے، آؤ نا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، چلو میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ میرے سسر نے ایک کرسی کھینچ کر اپنے قریب کی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے سسر کو پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ میں انہیں اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ میرے ابا کے دوست تھے اور ان کا گھر کافی زیادہ آنا تھا، لیکن شروع سے ہی مجھے وہ کچھ خاص پسند نہ تھے۔ ان کی نظر ہمیشہ ہی مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھی اور اب جس طرح وہ مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا کہہ رہے تھے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں جان بوجھ کر ان کے ساتھ دور رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور سر جھکائے ناشتہ کرنے لگی، لیکن سارا وقت مجھے ایسا ہی لگا جیسے ان کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں میری نند ہینا بھی آ گئی اور میرے برابر ہی بیٹھ کر میری خوبصورتی کی تعریف کرنے لگی اور پھر اپنے باپ کے سامنے ہی اس نے بڑے شرارتی انداز میں مجھ سے پوچھا، کل رات احمد نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ مجھے اس سے اس سوال کی امید ہرگز نہیں تھی۔ میں ایک دم ہی شرمندہ ہو گئی اور میری نظر جیسے ہی میرے سسر پر پڑی تو ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی اور مجھے لگا کہ میں دوبارہ سر نہیں اٹھا سکوں گی۔ میری نانی فوراً بولی، وہ شرارتی ہے اور وہ رات کو اتنی آسانی سے سوتا بھی نہیں۔ میں اسے بہت زیادہ کہانی سناتی ہوں تب جا کر اسے نیند آتی ہے، اس لیے پوچھ رہی تھی، کہیں کل اس نے تمہیں بھی تو تنگ نہیں کیا؟ میں نے بڑی مشکل سے نفس میں سر ہلایا اور خاموشی سے اپنے ناشتے پر توجہ دینے لگی۔ میرا بس چلتا تو میں اس منظر سے کہیں غائب ہو جاتی۔ ہم سب ناشتہ کر کے وہاں سے چلے گئے تو میری جان میں جان آئی، لیکن اچانک ہی میری نند ہینا کہنے لگی، یہ بات صرف تمہاری اور میری درمیان میں رہے گی۔ میرے ابا نے تم سے یہ رشتہ صرف تمہارے ابا کی خاطر کروایا ہے، ورنہ کوئی اپنے بچے کی زندگی ایسے نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے تم ابا کا خیال کرو۔ امی کے انتقال کے بعد سے وہ
बिल्कुल तन्हा रह गए हैं। मेरी नन्ही चाय का एक कप निकाल कर मेरे सामने रखा और कहने लगी, अब अब्बा के कमरे में चाय पिया जाओ। जाकर अब्बा को कमरे में चाय दे आओ, वो खुश हो जाएंगे। मैं इसकी बात पर एकदम ही हैरान रह गई थी, लेकिन मैं अपनी ननद को इनकार नहीं करना चाहती थी। इस मजबूरी ने मैं मैंने चाय का कप उठाया और अपने ससुर के कमरे में पहुंच गई। मैंने देखा ससुर बिस्तर पर बैठे हुए थे। मुझे भी अपने करीब बैठने का इशारा किया। ना चाहते हुए भी मुझे इनके साथ बैठना पड़ा। वो धीरे धीरे से मेरे करीब हुए और आहिस्ता से कहने लगे, मैं जानता हूँ हमाद तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता, वो भी बहुत छोटा है, लेकिन बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। इनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं घबरा कर खड़ी हो गई और तेज तेज कदम उठाते हुए कमरे से ही बाहर निकल आई। ये ससुराल तो मेरे लिए गले का फंदा बन गया था। सिर्फ 12 साल शोहर ही मेरी परेशानी नहीं थी, बल्कि मेरे ससुर भी मुझे अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। मैं सीधा अपने कमरे में चली आई। हमाद जाग चुका था। मुझे देखते ही भाग कर आया और मेरे गले से लिपट गया। नीना, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कमरे में नहीं पाया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ना जाए ने क्यों इसकी करीब बात पाते ही मेरा दिल धड़का और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया था। वो मुझे छोड़कर पीछे हटा तो मैंने गुस्से से इसे देखा और कहा, आइंदा मेरे करीब ना आना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बात पर इसके चेहरे का रंग बदल गया और इससे पहले वो कुछ कहता, मेरी ननद हिना कमरे में चली आई और हमाद पर गुस्सा करने लगी। ये क्यों उतनी देर से उठा है? इसके इम्तिहान करीब हैं, इसे पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। वो दांत बसती हुई हमाद को अपने साथ ले गई। मेरा सारा दिन मुख्तलिफ सोचों की फिक्र में ही गुजर गया। मेरी भूख प्यास उड़ चुकी थी। रात के वक्त मेरी ननद हिना दूध का गिलास उठाए मेरे कमरे में चली आई और कहने लगी कि भाभी, आपने सारा दिन कुछ नहीं दिखाया, अब कम से कम दूध पी कर सो जाइएगा। ये सुनते ही अपनी ननद हिना पर प्यार आ गया। मैंने खामोशी से गिलास लिया और इसकी खुशी में दूध पी लिया। हमाद अभी कमरे में आ गया था। इसने भी एक गिलास दूध पिया और सोने के लिए लेट गया। ऐसा लगा रहा था जैसे वह मुझसे नाराज हो। इसने एक नज़र भी मेरी तरफ नहीं देखी थी। मैं भी सुकून से सोने के लिए लेट गई और फिर जब अगली सुबह मेरी आंखें खुली तो बिस्तर की चादर नीचे पड़ी हुई थी। अब वो मेरी तरफ नहीं थी और मेरी हालत काफ़ी खराब हो रही थी। मैं रात को सही नया साजो सामान पहन कर सोई थी, लेकिन इस वक्त मेरा लिबास कंधे पर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने जोर आजमाई की हो। मैंने
परेशानी के इलम में हमाद को देखा तो वो बिस्तर से नीचे पड़ा हुआ था। शायद नींद के इलम में नीचे गिर गया था, लेकिन फिर बिस्तर की ऐसी हालत किसने की थी और मेरा लिबास क्यों फटा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही था। मैंने जल्दी से उठकर अपना नया साजो सामान बदला और बिस्तर की हालत बेहतर करके हमाद को हिलाया तो वो गहरी नींद में से बमुश्किल आंखें खोलकर मुझे देखने लगा। मैंने इसे अच्छे से बिस्तर पर वापस किया और फिर खुद भी बिस्तर पर ही बैठ गई। मैं दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए परेशान ही बैठी हुई थी। ये सब क्या हो रहा था? हमाद एक 12 साल बच्चा था और मुझे यकीन था कि वो मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमाद ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था तो फिर ये सब कैसे हो रहा था? काफ़ी देर इसी तरह अपनी सोचों में उलझने के बाद मैं कमरे में से बाहर निकली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे दरवाजे के पीछे छुप कर खड़ा था और मेरे दरवाज़ा खोलते ही छुप गया। मैंने एक साया को तेज़ी से दौड़ते हुए देखा था और इस बात ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। ये सोच कर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। इस घर में हमाद के अलावा अगर कोई मर्द था तो वो मेरा ससुर था और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बाप अपने बेटे की बीवी के साथ कोई गलत हरकत कर सकता है। मैं अपने ही शौहर के घर में खुद को महफूज नहीं कर पा रही थी। बावर्ची खाने से निकल कर मेरी नींद हिना मेरे पास आई और मेरे चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर कहने लगी, भाभी सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? आप क्यों परेशान खड़ी हैं? मैंने डरते डरते हिना को बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दरवाजे के पीछे खड़ा है या फिर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था है। मेरी बात सुनकर हिना हैरान हुई और कहने लगी, अब्बा तो सुबह से ड्रिंक की तरफ गए हुए थे हैं और हम आपके कमरे में हैं। मैं खाना तैयार कर रही हूँ। आपको यकीन कोई वहम हुआ होगा। मैंने हिना को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैंने खुद एक साया सा देखा था, लेकिन हिना को मेरी बात पर यकीन ना आया। वो यही कह रही थी कि घर में इसके अलावा इस वक्त और कोई नहीं। हमाद को एक हफ्ता पहले ही स्कूल से छुट्टियां मिली थी और आज इसकी आखिरी छुट्टी थी। बगैर बात किए वो मुझे बताने लगी कि वो पढ़ाई में बहुत तंग करता है और अब मुझे इस पढ़ाना चाहिए। मैंने अपनी जिम्मेदारियां उठाई शुरू की और हमाद को भी खुद पढ़ाना शुरू किया। मेरी ज़्यादातर यही कोशिश होती कि मैं अपने कमरे में रहूं और अपने ससुर से बातचीत ना करूं। पता नहीं
کیوں مجھے ان سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ حماد کے ساتھ میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ میرے قریب آتا تو مجھے گھبراہٹ یا بے چینی نہ ہوتی، بلکہ میں محبت سے اس کے ساتھ پیش آتی۔ وہ ایک بن ماں کا بچہ تھا اور یہی سوچ کر میں اس کی کا خیال رکھتی تھی۔ شادی کے بعد چند دن ہی مجھے کچھ غرب ہاتھوں کی حرکتوں کا احساس ہوا تھا، لیکن اب ایسا کچھ نہیں بھی نہ تھا، اور اس لیے میں پورے سکون سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ہنا سے میری کافی زیادہ دوستی ہو گئی تھی۔ وہ واقعی بہت اچھی ہے اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے میرا خیال رکھنا اور دل جیتنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ دوسری طرف حماد عام بچوں جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ مجھے اپنی عمر سے بڑا اور ذمہ دار معلوم ہوتا تھا۔ میری شادی کو یہ دوسرا مہینہ تھا۔ میری طبیعت کچھ نہیں زیادہ خراب رہنے لگی تھی اور وقت چکر سے محسوس ہوتے۔ باورچی خانے میں جاتی تو چیزوں کی خوشبو سے ملتی آنے لگی تھی۔ کھانا دیکھ کر طبیعت خراب ہونے لگی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید یہ سب کمزوری اور گرمی کی وجہ سے ہے، لیکن پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ میری طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی، اور جب ہینا نے میری طبیعت زیادہ خراب دیکھی تو جبراً میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کافی سارے سوالات کرنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے بھیجا، اور پھر جب الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آئی تو میں نے سر پر آسمان گرتا محسوس کیا، کیونکہ میں حاملہ ہو چکی تھی، اور یہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ میرا شوہر ایک 12 سال بچہ تھا جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، تو پھر میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے کپکپاتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری بات پر وہ خاتون ڈاکٹر مسکرائی اور کہنے لگی، آپ کی نئی شادی ہے نا، اسی لیے یہ خبر سن کر آپ تھوڑی پریشان ہو گئی ہیں، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ حاملہ ہونا کوئی بیماری تو نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ آپ تو خدا کا شکر ادا کریں، یہ شادی کے دوسرے ہی مہینے آپ کو گود بھر گئی، ورنہ لوگ تو سالوں سال اولاد کی منتظر رہتے ہیں اور پھر بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم رہنے ہیں۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائی لکھ کر میرے ہاتھ میں دی تو میں حیران و پریشان سے ہنا کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے کی حیرانی دیکھ کر میں نے خاموشی اختیار کی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے غصے سے ہنا سے کہا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ میرے اور حماد کے درمیان تو ایسا کچھ بھی نہیں، پھر میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں؟ میں ہر قسم کی کردار والی عورت نہیں ہوں۔ ہنا نے ایک گہری نظر میرے وجود پر ڈالی اور بنا کچھ کہے مجھے گھر لانے کا رشتہ بھرتی رہی۔ وہ خاموش رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس کی نظروں میں قصوروار ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ بھی میرے
दीनार पर यकीन नहीं करेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। अपने ससुर से मुझे हर गुजर कोई उम्मीद ना थी। कहीं ये बच्चा मेरे ससुर का तो नहीं। ये ख्याल आते ही मेरे पांव तले से जमीन निकल गई थी। मैं और हिना जैसे ही घर से दाखिल हुए तो सामने ही मेरे ससुर बैठे थे। इन्हें मालूम था कि हम डॉक्टर के पास गए हैं। मुझे देखते ही उन्होंने फौरन मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और हिना भी सर पकड़ कर बैठ गई और इसने अपने बाप को मेरे हमला होने की खबर सुना डाली और मुझे लगा कि मैं शर्म से ज़मीन से घर जाऊंगी। अगर ये बच्चा इनका था तब भी इसमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी। हमाद वही बेटा पढ़ाई कर रहा था। ये खबर सुनकर इसने भी मुझे फटी फटी नज़रों से देखा था। वो बच्चा ज़रूर था लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि इसे हमला होना का मतलब समझ ना आता। ये खबर सुनते ही मेरे ससुर गुस्से में उठ खड़े हुए और नफरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, मैं तो तुम्हें बहुत नेक और पाक समझकर अपने घर की बहू बनाकर लाया था। मैंने सोचा था कि हमारे मरते हुए दोस्त की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मेरे बनमा के बच्चे को तुम्हारा सहारा भी मिल जाएगा। लेकिन तुमने तो हमारे दामन पर दाग लगा दिया है। ये किसका बच्चा है? तुमने किसके साथ गुनाह किया है? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती हमाद बीच में बोल उठा और कहने लगा, अब्बा लेकिन ऐसी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने हैरत से हमाद की तरफ देखा था। वो 12 साल बच्चा आज मेरी हिमायत में अपने बाप के सामने खड़ा हो गया था, जब कि मैंने तो कभी इसे पूरे दिल से अपना शोहर भी नहीं माना था। हमाद के बाप गुस्से में कहने लगे, फिर तुम ही बताओ ये बच्चा किसका है? क्या तुम्हारा है? इनके सवाल पर हमाद खामोश हो गया। मेरे ससुर गुस्से में यहाँ से वहाँ टहलने लगे और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। वो हमाद से कह रहे थे कि अभी और इसी वक्त इस बेहया लड़की को तलाक दो और इसको यहाँ से चलता करो। इसके साथ की गई नेकी आज हमारे गले का ताक बनने वाली है। तलाक का लफ्ज़ सुनते ही मेरी सांसें निकल गई थी और फिर एक ऐसी बात हुई कि मेरी रूह डर गई। मेरी ननंद हिना ने बता दिया था कि ये बच्चा किसका है और इसी बात ने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी थी। वो जानती थी कि मैं किसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन खौफ के मारे खामोश थी। और जब इसने बता चला कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तो इसने सारा सच बता दिया और रोते हुए कहने लगी कि वो एक लड़के को पसंद करती थी और वो लड़का चुपके चुपके मिलने के लिए आया करता था। हिना ने इसे पूरे घर की चाबियां दे रखी थी, लेकिन जब मैं रुखसत होकर यहाँ आई तो मेरी शादी
والی رات اس لڑکے نے مجھے دیکھ کر لیا اور میری خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہوا، لیکن ہینا کو ہرگز اندازہ نہ تھا کہ اس کی نیت خراب ہے۔ اس لڑکے کے گھر کی چابیاں سے فائدہ اٹھا کر شادی کی رات میرے کمرے میں آ کر نہ صرف باتھ روم میں مجھے نہانے سے دیکھا، بلکہ وہ رات کو میرے ہی کمرے میں چھپ گیا اور موقع پا کر میرے ساتھ بدتمیز قسم کے حرکات کرتا رہا، لیکن میری آنکھ کھلنے کے ڈر سے وہ رک گیا اور اسے اندازہ ہوا کہ میں کچھ نیند سوئی ہوں۔ اسی لیے اس نے ہینا کو کہا کہ وہ ہم دونوں میاں بیوی کو نیند کی دوا دے کر سلایا کرے تاکہ اسے ملنے میں آسانی ہو، لیکن در حقیقت وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ بغیر میرے کچھ جانے ہی کچھ دنوں میں پتہ چل گیا کہ اس لڑکے نے ہینا کو دھوکہ دے کر مجھے استعمال کیا ہے، اور اسی بات پر ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا اور وہ لڑکا ہینا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن جاتے جاتے میرے دامن میں داغ لگا کر، اور آج میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ہینا نے ہاتھ جوڑ کر مجھے معافی مانگی اور اپنے باپ سے التجا کی کہ اس کے گناہ کی سزا مجھے نہ دی جائے۔ اپنی بیٹی کا یہ سچ جان کر میرے سسر کی جان نکل گئی تھی۔ حماد نے مجھے سہارا دے کر کمرے میں لے آیا اور اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ میرا ساتھ دے گا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ میرے سسر نے ہینا کو غصے میں کمرے میں بند کر دیا تھا، لیکن وہ بیچاری تو خود دھوکے کا شکار ہوئی تھی، اسی لیے میں نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ کچھ دنوں بعد اپنے سسر کو بھی اس بات کے لیے مجبور کیا کہ وہ بھی ہینا کو معاف کر دے۔ حماد نے اپنے جی جان سے میرا ساتھ نبھایا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزاروں گی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا تھا کہ میرا بچہ اپنے ہی مہینے میں ساقط ہو گیا تھا، اور پھر میں نے حماد کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ہمارے اس پاس ہی نہ جانے ایسی بات سی لڑکیاں ہیں جو کچی عمر میں چھوٹی محبت میں پھنس کر نہ صرف اپنی بلکہ اپنے گھر والوں کی زندگی بھی برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھائیں اور انہیں ایسے دوغلے پہلوؤں والے لوگوں کی جال سے بچائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔